ایجوکیشن میں ٹیکنالوجی لاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہ کہتے ہیں سید برہان علی جیسے ایکسپرٹس جو کہ حکومت پاکستان کے ساتھ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ٹیکنالوجی فرینڈلی بنانے کی سعی میں ہیں, کوشش میں ہیں, اور کہتے ہیں فیوچر یہی ہے بھیا, یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. گڈ مارننگ, السلام علیکم برہان, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام جی, بہت بہت شکریہ پہلے تو اتنی خوبصورت شو میں بلانے کے لیے, اور اس کے بعد سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور جتنے بہت سارے لیجنڈس کا آج ذکر ہوا جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جوائے رحمت میں رکھیں, آمین. اسپیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کہ ابھی ہم نے سالگرہ منائی, اور جو کچھ جس ایک طرح سے ان کا انویژن انہوں نے پاکستان کو کیا, آئی ہوپ کہ ہم اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں سب کے سب. سو تھینک یو ویری مچ. وہ بھی کہتے تھے تعلیم تعلیم تعلیم, یو نو, یہی ہے, یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں منفرد کرے گی اور لیڈ کروائے گی. اچھا جی, اب بتائیں آپ ہمیں ذرا 2-3 منٹ میں کوئکلی ذرا کانسیپٹ بتائیں کہ ایڈ ٹیک کا مطلب کیا ہے, یعنی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, ایڈ ٹیک سے مراد یہ ہے کہ ہم اس وقت کی اپنی جو ایگزسٹنگ کریکلمز ہیں ان سب کے اندر کس طریقے سے ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو انٹیگریٹ کریں. ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نالج بیسڈ, بہت زیادہ جو ہے ہمارا جو تدریسی نظام ہے وہ بہت زیادہ ریڈ رائٹ میمورائز کے اراؤنڈ رہتا ہے. رٹو طوطے. یس, تو ان سب رٹو طوطوں کو کس طریقے سے ہم چینج کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اس میں ہمیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کس طریقے سے بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد بھی دیتی ہیں, اور اس کا ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی یوزنگ روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, ورچوئل ریالٹی, بہت زیادہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ, اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے انٹیگریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ساری کی ساری کریکلمس, جیسے کہ سائنسز کے ساتھ, میتھمیٹکس کے ساتھ جتنی بھی ہیں. لیکن یہ مہنگا کام نہیں ہے, خرچہ ہے, اس کے لیے آپ کو ٹیبلٹس لینی ہوں گی, ٹیکنالوجی, پیسہ. نہیں دیکھیں, جو ایک اس میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی 2 طرح کی ہے. ایک ہمارے پاس بہت زیادہ پیسیو یوز ہے اور ایک بہت ایکٹیو یوز ہے. اب ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پرو ایکٹیولی ایکٹیو یوز کو استعمال کرنا چاہیے, لائک جس میں ہم یہ کہیں کہ کنیستھیٹک لرننگ کا انوائرمنٹ, جس میں بچے خود چیزوں کو بنائیں, نہ کہ صرف اسکرینس کو دیکھ رہے ہوں. اسکرین سے نکل کے خود کس طریقے سے بچے پروجیکٹس کو بنائیں, انوینٹ کریں, انوویٹ کریں, اور چیزوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنانے کی صلاحیت جو بچوں کے اندر اجاگر کرنا اور ان کو ایکسپوز کرنا اسکلز کے ساتھ, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ساتھ. تو اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایڈ ٹیک صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم ایک پیسیو یوز بس صرف اور صرف بچوں کو اسکرین دے دی اور اسکرین سے بچوں نے دیکھ لیا, وہ ایک ہمارے پاس ویژول ایڈ ہے. ہم اس سے نکل کے اب کنیستھیٹک کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ایک پورا کمپلیٹ ایجوکیشنل ماڈل ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکیں. اور شاید یہی وہ وقت ہے کہ اب ہم ایک استاد کے رول سے ایک فیسیلیٹیٹر کے رول کی طرف بھی بڑھے. یہ نا ٹیچر کا ہوتا تھا, ہاں جی مجھے علم ہے اور میں آ گیا ہوں تمہیں پڑھانے کے لیے, اور تم سب خالی باٹلز ہو اور میں نے تمہارے اندر علم کو بھر دینا ہے. اب وہ والا کردار بھی میرا خیال ہے استاد کا بدل رہا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, اس میں اب تو ویسے ہی کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس پروڈیوس کرنے ہیں. اب استاد جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے وہ تو ایکسپرٹ نہیں بن سکتا, تو نیچرلی یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹرک لرننگ کی طرف جانا ہے. بچوں کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ رول ماڈل بنا کے اور فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کروایا جائے کہ بچے کلاس کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا, ایسا ہوا ہے کچھ؟ ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتائیے. آپ فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, صوبائی پنجاب حکومت کا, کچھ اس کا ذرا ایکسپیرینس بتائیے کہ کہیں امپلیمنٹ ہوا ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں؟ جی بالکل. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں نے ایک نالج اکانومی انیشیٹو جو ہے 2021 میں لیا گیا تھا, اس میں ہم لوگوں نے پائلٹ پروجیکٹ فار اسٹیم ٹیچنگس گریڈ 6 سے لے کے اور 8 تک فرسٹ ٹائم بیسیکلی پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا ایک میں یہ کہتا ہوں کہ ایک زبردست انیشیٹو لیا, اور اس میں تھا یہ کہ ہم نے بیسیکلی ڈسکوری انوویشن ہبس کریٹ کیے بیسیکلی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ مل کے, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کی جو ایگزسٹنگ ہماری سائنس اینڈ میتھ ہے نیشنل کریکولم کونسل کی, اس کے اندر ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی انٹیگریشن کریں. اچھا, سائنس میں اور میتھمیٹکس کے اندر. میننگ کہ جو ہمارا فریم ورک تھا وہ تھا سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس. تو ایک اسٹیم کا جو بیسیکلی اس وقت ماڈرن ڈے اسکولنگ کے اندر ایک بہت ہی زیادہ پاپولر فریم ورک ہے, اس فریم ورک کے تھرو ہم لوگوں نے جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے ہمارا سائنس میتھ کا جو کہ تھیوری بیسڈ ہے, اس پورے کے پورے کو ہم نے کنورٹ کیا پریکٹیکلس کے اوپر.
میننگ آلموسٹ 90% جو ہیں ہمارے سائنسز اور میتھمیٹکس کے جتنے بھی ہمارے لاز یا پرنسپلز ہیں اس کی سب کنورژن ہوئی تھرو ڈسکوری انوویشن ہبس. جس ایک ڈسکوری انوویشن ہب کے اندر ہم نے جو ہے وہ روبوٹکس کی کٹس پرووائڈ کیں, اے آئی بیسڈ کٹس, اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگس آئی او ٹی بیسڈ کٹس. ان تینوں کو ہم نے انٹیگریٹ کیا سرکاری اسکولوں میں. یس, یہ جو ہمارے ایف ڈی کے اسکولز ہیں آلموسٹ 30 میں ہم نے اس کو پائلٹ کر چکے ہیں پاکستان میں, بلکہ اب تیسرا سال ہمارا چل رہا ہے اس ٹائم. کہاں پہ؟ اسلام آباد کے اندر ہم لوگوں کے جتنے بھی آلموسٹ 6 ڈفرینٹ ہمارے ریجنس تھے, لائک F10 میں اور یہ G13 اسلام آباد کے جو فیڈرل اسکولز ہیں ان سب کے اندر, ICT کے اسکولس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بیسیکلی سائنٹیفک اپریٹس کو بھی انٹیگریٹ کیا. مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کو جو بیسیکلی صرف ایک روٹ لرننگ کے تھرو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہم چینج کر کے بچوں کو بہت کانسیپشنل لرننگ دیں اور نالج کے ساتھ اسکلس کو آپس میں انٹیگریٹ کریں. رزلٹ کیا نکلا؟ امپیکٹ تو بہت اچھا ہے. اب ہم لوگ بیسیکلی ایئر 3 کے اندر آ چکے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ریزلٹس اور امپیکٹس کو دیکھتے ہوئے اب ہم بیسیکلی ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی گورنمنٹ کے ساتھ بہت سارے انیشیٹیوز لے رہے ہیں, جس کے اندر ایک ہمارا ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے جس کو اب ہم 15 جنوری کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو بیسیکلی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ سائنس اینڈ میتھ کی طرف آئیں اور تھرو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, بیکاز اس کے اندر ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. بچوں کے لیے کسی بھی چیز کو رٹنا یا رٹا لگانا بہت مشکل ہے, بٹ یہ کہ اس کو کانسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنا جس میں اسکلز بہت زیادہ ہیں وہ بہت آسان ہے کمپیریٹیولی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم لوگ اور کچھ بہت امپورٹنٹ انیشیٹیوز, جیسے آپ نے خود بلکہ ہماری ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا افیکٹو ڈومین ہے, کوگنیٹیو ڈومین ہے, اور تھرڈ ہمارا جو سائیکومیٹرک ڈومین ہوتا ہے ایجوکیشن کے اندر, اس کو ہم یوز کر رہے ہیں فار ایموشنل ریزیلینس آف جوینائل پرزنرس. کہ ٹیکنالوجی جو جیلوں میں ہے, یس, ان کی گرومنگ کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب وہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ بچے جب نکل جاتے ہیں ان سب سچویشن سے, جیسے آپ نے کہا, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مطلب وہ فورسفلی پھر اسی سچویشن میں واپس چلے جاتے ہیں. جیسے کہ آج ہم گڈ نیوز میں ذکر کر رہے تھے کہ جو کراچی سینٹرل جیل میں جو کام ہو رہا ہے وہ تو خیر بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں آپ لوگ بچوں کے ساتھ ہم اس کو کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے پورا کا پورا پروگرام کو ہم ڈیولپ کر چکے ہیں, بلکہ اب ہماری جو ہے وہ سیکٹری اور ان سب کے ساتھ ہماری میٹنگس چل بھی رہی ہیں. ہم اس کو ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کہ کس طریقے سے ہم اسپیشل ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لائک جوینائل مائنرز جو ہیں, مطلب 12 سے 18 سال تک کے بچے, جن کو ہم نے پورا کا پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینج کرنا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر ہے یہ چیز کہ ان کی کریٹیوٹی کو انہانس کیا جائے, ان کے اندر پرابلم سالونگ اسکلس کو ڈیولپ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی اسکلز جو ہیں آج کی وہ ان کو سکھائی جائیں. اچھا برہان, یہ بتائیے کہ اس سارے کو کرنے کے لیے کیا وہ وہی جو کنونشنل ہمارے ٹیچرز اسکولوں میں چلے آ رہے تھے وہی سب کروا رہے ہیں, یا اس کے لیے کوئی خاص طرز تدریس ہے؟ دیکھیں, اس میں جو آپ اس کو یہ کہیں کہ ہمارا جو کریکلم ہے وہ سیم ہے, وہ وہی ہے, اور اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہماری ابھی ساری کمپیریٹیو انالیسز ہم لوگ کرتے ہیں, 85% 90% ہم لوگ بالکل گلوبل سٹینڈرڈس پہ ہم لوگوں کا کریکولم آ چکا ہے آفٹر SNC, اور وہ انکریج کرتا ہے کہ ہم انٹیگریٹڈ میتھڈالوجی کو بیسیکلی اڈاپٹ کریں, ایکسیپٹ کریں, ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں. اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. سیلیبائی یا پیتھاگوجی ہم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, کتاب کوئی چیلنج نہیں ہے. ہمارا چیلنج ہے ہی میتھڈالوجی. ہمارا ٹیچنگ میتھڈ غلط ہے, اور اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ریگریس ٹیچرس ٹریننگ پروگرامز ہیں. ہم بیسیکلی تھوڑا سا ہائبرڈ ماڈل کی طرف جا رہے ہیں کہ اوبیسلی ایک تو یہ کہ ہمیں ٹیچرس کو ماڈرن ڈے اسکولنگ کے بارے میں بتانا ہے, اپنی کیپیسٹی کو بیسیکلی بہتر کرنا ہے. تو اس کے اوپر ہم کرتے یہی ہیں کہ اس وقت بھی ہمارا پلان یہی ہے, پہلے بھی ہم نے یہ کیا. فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے کوئی 150 ٹیچرس کا پورا کوہورٹ ڈیولپ کیا, ان کو ہم ایز ماسٹر ٹرینرز بیسیکلی جو ہے وہ لے کے آگے بھی چلیں گے. پروگرام کی اسکیلنگ کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے, اور یہی ہم بیسیکلی آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں اس وقت, اس کے ہم 8 سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ڈی جی خان کے اندر, راجن پور کے اندر, ملتان ڈویژن جو ہیں ان کے اندر بھی, جن کی بہت بڑی تعداد ہے. وہ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے بٹ وہ اسکول سے باہر ہیں, تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان میں ایسے ہیں. اچھا, اور میرا تو خیال ہے کہ وہ زیادہ شوق سے اس طرح کی لرننگ کی طرف آئیں گے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں, یہ تو بیسیکلی ریسرچ پروون چیز ہے کہ جو بچے ہیں ان کے لیے بورنگ چیز ہی سائنس اینڈ میتھ کو رٹنا ہے. تو جب ہم اس کو بیسیکلی اسکلس کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور پھر روبوٹکس اور AI اور IoT, اور جس میں فیسینیشن ہے, بچے آتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اسی میں فن لرننگ بھی ہے, تو بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. اور اس میں ہو ہی رہا ہے کہ ہم ایگزسٹنگ اسکولس کی جو ہیں بلڈنگس ان کو یوز کر کے, بیکاز دیر از نو پوائنٹ آف انویسٹنگ اے لاٹ ان برک اینڈ مارٹر. انفراسٹرکچر تو ہے, وہ تو آلریڈی اویلیبل ہے,
تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ڈسکوری انوویشن لیبس جو ہیں ان کو بیسیکلی اسٹیبلش کریں اور اس کے اندر پھر ہم لے رہے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن. بلکہ انٹرسٹنگلی ہمارے پاس اس وقت 313 بچیاں ہی ہیں اس پروگرام کو پائلٹنگ کے لیے. اچھا. اور ان کو ہم انکریج راجن پور میں, راجن پور, ڈی جی خان میں ان سب. اچھا, وہ جو بچیاں جو ہیں وہ کبھی اسکول کنونشنل اسکول نہیں کی, بالکل بھی نہیں, وہ آؤٹ آف اسکول بچیاں تھیں جن کو اب لے کے آ رہے ہیں آپ شام میں, ان کو ان روبوٹکس کے ذریعے ٹیکنالوجی لرننگ کے ذریعے وہ تعلیم حاصل کریں. بالکل, ہم ان کو بیسیکلی ایک آپ اس کو کہیں کہ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ہے. بالکل لائک ہم نے 18 سے 20 منتھس کے اندر 6, 7, 8 کمپلیٹ ختم کروا دینا ہے. لائک ہم ان بچوں کو ڈائریکٹلی اوبیسلی ان کے دیکھتے ہوئے مینٹل کیلیبر کو ان کا انڈکشن ہو چکا ہے, تقریباً 1.5 سال میں 3 سال کمپلیٹ کروا دیں گے. اینڈ دین اگین وی یوز دا پاور آف ٹیکنالوجی, کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو ایکسیلریٹ کر سکتے ہیں. زبردست. تو اور اس کے اندر بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک تو انٹیوشن, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایکسائٹمنٹ, بہت ساری فیسینیشن, انکریجمنٹ ہے, اور ویسے آ بھی رہے ہیں تو اس کو اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. گریٹ برہان, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اینڈ بڑا مزیدار اور ڈفرینٹ سا کام آپ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. وی وش یو آل دا بیسٹ. اس حوالے سے کوئی یونیک ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی ایسے بچے ہوں جنہوں نے آج سے سال بعد جب یہ ساری مطلب کوئی اپنا ایک سائیکل کمپلیٹ کریں, تو آپ ایسے بچوں سے بھی ہمیں ملوائیے گا. ہمارا ایک کڈ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ایسے ہم یونیک بریلینٹ بچوں کو فیچر کرتے ہیں رائزنگ پاکستان میں. تو ہم آپ کو انوائٹ کریں گے کہ کوئی ایسے بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے, یا ایسے بچے جو اسکول جاتے بھی تھے لیکن ایکسیلریٹڈ ٹیکنالوجی ڈیجیٹل لرننگ سے انہوں نے کس طرح سے استفادہ کیا اس پروگرام سے, وہ ان بچوں کو بلا کے بھی ہم کسی دن گپ لگانا چاہیں گے. اینی ٹائم, جب آپ چاہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ایکسپیرینس کیا. ملیں گے پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.